جو ہے سچا اس کے دل میں جلوہ گر صدیق ہے، جو ہے سچا اس کے دل میں جلوہ گر صدیق ہے، خلق میں بعد رسول۔ میرا آپا سے سوال یہ ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق باللہ کے احوال بیان کریں۔ شکریہ سعدیہ، شکریہ ندا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ جان دی ہوئی اسی کی ہے، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ السابقون الاولون میں اول نمبر پہ، عشرہ مبشرہ میں پہلے نمبر پہ، خلفائے راشدین میں سر فہرست، جنہیں اللہ رب العزت نے متقیوں کا سردار فرمایا، اس پر مہر لگا دی۔ یہ تعلق باللہ کی علامتیں ہیں۔ اللہ توحید کی بات کی سورہ اخلاص میں تو کل هو اللہ احد، کل سے آغاز ہوتا ہے، گویا جس نے رسالت مآب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معرفت حاصل کی، اسی نے خدائے رب ذوالجلال کی معرفت اس کو حاصل ہوئی۔ تو ہم دیکھتے ہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا جو تعلق نبی کریم علیہ السلام سے پیار اور محبت کا ہے، وہ ایسا ہے کہ سیدنا صدیق اکبر کے عادات و اطوار سے محبت اور عشق کے اصول وضع ہوتے ہیں۔ آپ جس طرح نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں بیٹھ کر رخ انور کو تکتے ہیں، اس سے تصوف اور روحانیت کے اصول وضع ہوتے ہیں۔ یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت ہے کہ آپ جب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا پیام سنتے ہیں تو آپ جا کر دوستوں میں، احباب میں، اپنی فیملی میں، اپنے خاندان میں ہر ایک تک اس پیغام کو پہنچاتے ہی نہیں بلکہ پکڑ کر لے کر آتے ہیں حضور کی بارگاہ میں، اور دائرہ اسلام میں وہ داخل ہو جاتے ہیں۔ یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جن کے بارے میں آتا ہے کہ آپ اپنے گھر کے باہر جب قرآن مجید کی، اس اللہ کے کلام کی تلاوت فرماتے تو اس قدر گریہ فرماتے کہ کفار مکہ کے بچے آتے اور ان کے دل نرم پڑ جاتے، وہ اسلام کی طرف مائل ہو جاتے، یہاں تک کہ کفار آ کر درخواست کرتے ہیں کہ خدا کے لیے آپ گھر کے اندر جا کر تلاوت کیجئے، ہمارے بچے اسلام قبول کر رہے ہیں۔ یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ حالت نماز میں ہوتے ہیں، خاص طور پر جب نبی کریم علیہ السلام پردہ فرما گئے تو ہجر سے یہ کیفیت بن گئی کہ اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو آپ کے سینہ اقدس سے یوں آواز آتی ہے جیسے ہانڈی ابل رہی ہو۔ یہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہوئے وہ خشوع و خضوع کے تعلق کے وہ مظاہر ہیں کہ جن سے آج بھی ہم رہنمائی لے سکتے ہیں۔ بہت شکریہ، وما علینا الا البلاغ۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے بہت خوبی کے ساتھ۔ اور جس طرح آپ حضرات نے فرمایا کہ آپ کثرت سے گریہ ازاری کرنے والے تھے، بہت زیادہ خشیت الہی رکھنے والے تھے، گڑ گڑاتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں، رو رو کے دعائیں مانگتے تھے، اسی لیے آپ کا ایک اور لقب اواہ ہے، یعنی اواہ بھی آپ کو کہا جاتا ہے۔ صدیق، عتیق، حلیم اور اواہ آپ ہی کے القاب ہیں۔ میں چاہتی ہوں کہ ہمارے درمیان موجود ہیں، ماشاءاللہ سریلی بھی ہیں اور بڑے منفرد انداز نعت خوانی کی حامل ہیں، ہم انہیں بھی بہت پیار کرتے ہیں، محترمہ سحر اعظم۔ کروں میں ایسی شخصیت کا جتنا تذکرہ کم ہے، وہ جس کے حق سے دین حق کی جامی آج تک دم ہے، جو درباری نبی دربار حق میں باثر ٹھہرا، جو بعد از انبیاء دنیا میں سب سے معتبر ٹھہرا، وہ جس کی نیکیوں پر حضرت فاروق حیران ہے،
وہی جن سے تعلق پر علی عثمان شادہ ہے ثم الرضا عن ابی بکر وعمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم وہی جس کی صدا معراج پر آقا کو آئی تھی وہ جس کی زیست دین حق کی حق میں بس بھلائی تھی وہی جو سب سے پہلے مردوں میں مان لایا تھا وہی جس نے حرم میں ڈٹ کے ہی قرآن سنایا تھا وہی جس نے نبی کو اپنے کاندھوں پر اٹھایا تھا رگوں میں جس کے عشق مصطفیٰ بے حد سمایا تھا ثم الرضا عن ابی بکر وعمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم اور رسول اللہ نے ہجرت کی شب ان کو بلایا تھا یہاں سے ہم مدینے جائیں گے ان کو بتایا تھا وہ خاموشی کی وحشت اور ویران کی خلوت اور ایسے بھی کسی عاشق نے پائی پیار کی جلوت وہ جس کو دیکھ کر جانا کہیں اے یار لا تحزن خدا ہے ساتھ اپنے میرے غم خوار لا تحزن ثم الرضا عن ابی بکر وعمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم وہ جب کاٹا تھا ان کو سانپ نے دیدار کی خاطر مگر جانان کی تھی نیند ہر تکلیف سے بڑھ کر لو آپ اپنا لگایا سروری عالم نیڑی پر کرشمہ ہے عالم ہو میں درد ان کا رفو کر کچھ ایسے ہی کرشموں معجزوں میں اور وفاؤں میں ہوئی ہجرت مکمل آئے طیبہ کی فضاؤں میں ثم الرضا عن ابی بکر وعمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم
رسول اللہ کا جو ہم راز آتا ہے، ارے وہ کون ہے جس پر وفا کو ناز آتا ہے، اسی صدیق اکبر کو میں اپنا پیر لکھتا ہوں، صحابہ کی مبارک قافلے کا میر لکھتا ہوں، انہیں دنیا میں جنت کی بشارت مل گئی مصعب، یہ پروانہ ملا جنت کی جنت مل گئی مصعب، ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم، مولاي صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم، محمد سید القولین والثقلین، محمد سید القولین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم، مولاي صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم، اور جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتی ہیں، سرِ آئینہ سنتی ہیں، پسی دیوار سنتی ہیں، میں صدقے جاؤں ان کی رحمت للعالمین کی، پکارو چاہے جتنی بار وہ ہر بار سنتی ہیں، مظفر جب کسی محفل میں ان کی نعت پڑھتا ہوں، میرا ایمان ہے وہ بھی میرے اشعار سنتی ہیں، مولاي صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم، على حبیبک خیر الخلق كلهم۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بارک اللہ، تقبل اللہ، سنتی سحر طاری کر دیا۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، آباد رکھے، اور آپ کی عقیدتیں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ ڈاکٹر صاحبہ میں آپ کی سمت آؤں گی، اور آخری لمحات ہیں، اور ہم آپ سے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اسلام کے لیے حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے رفیق، حضور کے صحابی، حضور کے ساتھ رہنے والے، حضور کے پیارے سچے صدیق سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ کے گھرانے کی قربانیوں کا بھی ذکر کیجئے، اور یہ میسج بھی ہوگا ہم سب کے لیے، اور پھر سبق کیا ملتا ہے ہمیں آپ کی حیات مبارکہ سے۔ شکریہ ندا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے طریقے سے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ صدیق و عتیق، وزیر و مشیر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات مبارکہ پر نگاہ ڈالیں تو آپ تا حد بشر اس کی تعمیل کرتے نظر آتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ کی گھر کی چار دیواری کے آپ اندر ہیں یا باہر ہیں، آپ مجالس میں ہیں یا آپ بازار میں ہیں،
ہر آن ہر گھڑی اسی اسلام، اسی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا پرچار کرتے نظر آتے ہیں۔ آپ کا ہر عمل نظر آتا ہے، آپ کی گفتار سے، آپ کے کردار سے، آپ کی چال سے، آپ کے عمل سے پتہ چلتا ہے کہ حضور کی محبت میں فنا ہے۔ آپ کے گھرانے کی بات آئے تو یہ آپ کے گھرانے کا اعزاز ہے کہ 4 پشتیں صحابیت کے اس شرف سے بہرہمند ہوئی۔ سبحان اللہ۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والدین بھی، آپ کے بچے بھی اور ان کے بچے بھی، یہ اعزاز سیدنا صدیق اکبر کو عطا ہوا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کی صاحبزادی سیدہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے ذات النطاقین کا لقب عطا ہوا۔ سبحان اللہ۔ آپ کی صاحبزادی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبوب زوجہ ہیں، جن کے بارے میں حضور فرماتے ہیں کہ دین حمیرہ سے حاصل کرو۔ اللہ اکبر۔ آپ کے گھرانے کی کیا ہی بات ہے کہ آپ وہ ہیں کہ جنہوں نے تن من دھن مال و عیال سے ہر لحاظ سے اسلام کی خدمت کی کہ حضور فرماتے ہیں ابو بکر کا احسان نہیں اتارا گیا۔ یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ آپ دیکھتے ہیں کسی کو تپتی ریت پر ڈالا جا رہا ہے، کسی کو دہکتے انگاروں پہ ڈالا جا رہا ہے، تو وہ جو مالدار تاجر ہے، آپ کا وہ مال کہاں خرچ ہوتا ہے؟ ان غلاموں کو آزاد کروانے پر، اور آپ نے انہیں اللہ کی رضا کے لیے آزاد کروایا۔ آپ نے احباب کو داخل اسلام کیا۔ یہ آپ ہی ہیں کہ ہجرت کے وقت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھی بنے، آپ کے ساتھ یار غار ٹھہرے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں آپ مدینہ پاک تشریف لاتے ہیں تو مسجد نبی شریف کی اس خرید میں آپ ہی کا مال استعمال ہوتا ہے۔ آپ ہیں کہ جب خلیفہ بنتے ہیں تو منکرین زکوٰۃ کے خلاف، اسی طرح دعوی نبوت کرنے والوں کے خلاف اس قدر ڈٹ کے کھڑے ہوتے ہیں، استقامت کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں کہ اسلام مضبوط ہو گیا، مسلمان متحد ہو گئے۔ اللہ رب العزت ہمیں صدیق اکبر کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے کہ وہ محبت و عشق کے جو اصول انہوں نے وضع کیے ہم بھی انہیں اپنائیں اور ہماری زندگیاں بھی حق و صداقت کے ساتھ گزریں۔ بہت شکریہ، وما علینا الا البلاغ۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بارک اللہ، آپ نے بہت خوب گفتگو کی ہمیشہ کی طرح، اور جو جناب پیغامات آپ کی گفتگو میں پوشیدہ تھے، پنہا تھے، میری سب سے یہی بہنوں سے ریکویسٹ ہے کہ وہ آپ نے سمجھنے بھی ہیں اور اپنی زندگیوں میں انہیں امپلیمنٹ بھی کرنا ہے، بچوں کو بھی سکھانا ہے، کیونکہ ان کو بھی ان اسلاف، ہمارے بڑے، ہمارے پیارے، ان کی شخصیات سے واقف کاری اور روح شناسی آپ نے بینگ یعنی یونٹ آف دی فیملی، بیسک یونٹ آف دی فیملی، آپ پہ ذمہ داری بنتی ہے۔ تو جناب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آج ہم نے ذکر کیا ہے۔ سچ یہ ہے کہ داور سے جڑے رہنا ہے، حق یہ ہے پیمبر سے جڑے رہنا ہے، ابو بکر کے دامن سے جڑے رہنا بھی اسلام کے دامن سے جڑے رہنا ہے۔ میں محترمہ حوریہ فہیم قادری سے ملتمس ہوں جو اپنے خوبصورت، دل نشیں، اور یقیناً ہم سب آپ کے فین ہیں، تو جب آپ پڑھتی ہیں تو ہم سب چاہتے ہیں کہ آپ پڑھتی رہیں اور ہم سنتے رہیں، تو اپنے خوبصورت انداز نعت خوانی میں اپنی عقیدتیں پیش کریں۔ بھینی سہانی صبح ہمیں ٹھنڈک جگر کی ہے، بھینی سہانی صبح ہمیں ٹھنڈک جگر کی ہے، کلیاں کھلی دلوں کی، ہوا یہ کدھر کی ہے، کلیاں کھلی دلوں کی، ہوا یہ کدھر کی ہے، اور میں محبوب رب عرش میں
قبہ میں میں محبوب رب عرش میں اس سبز قبہ میں اور پہلو میں جلوہ گاہ عتیق و عمر کی ہے پہلو میں جلوہ گاہ عتیق و عمر کی ہے کہ فرماتے گئے یہ دونوں ہیں سردار دو جہاں مرتضیٰ عتیق عمر کو خبر نہ ہو کہ پہلو میں جلوہ گاہ عتیق عمر کی ہے اور سعادن کا قران ہے پہلو ماہ میں سعادن کا قران ہے پہلو ماہ میں جھرمٹ کیے تارے تجلی قمر کی ہے جھرمٹ کیے ہیں تارے تجلی قمر کی ہے اور سنگ کی وہ دیکھ بعد شفاعت کہ دے ہوا یہ آبرو رضا تیرے دامان تر کی ہے یہ آبرو رضا تیرے دامان تر کی ہے نیلی سہانی صبح ہمیں ٹھنڈک جگر کی ہے جو ہے سچا اس کے دل میں جلوہ گر صدیق ہے جو ہے سچا اس کے دل میں جلوہ گر صدیق ہے خلق میں بعد رسل افضل بشر صدیق ہے خلق میں بعد رسل افضل بشر صدیق ہے نوشۂ بز میں صداقت یار غار مصطفیٰ نوشۂ بز میں صداقت یار غار مصطفیٰ زمیں کی گود میں مثل قمر صدیق ہے اور زمیں کی گود میں مثل قمر صدیق ہے اور گر پائے کیا مصائب ہم غلاموں کو بلا گر
کہ ہم پر ہر گھڑی رکھتے نظر صدیق ہے، جب کہ ہم پر ہر گھڑی رکھتے نظر صدیق ہے، اور ہے معطل جس سے ایمان والے کا جہاں، ہے معطل جس سے ایمان والے کا جہاں، وہ عشق و محبت کا شجر صدیق ہے، وہ گل عشق و محبت کا شجر صدیق ہے، جو ہے سچا اس کے دل میں جلوہ گر صدیق ہے، خلق میں بادی رسول افضل بشر صدیق ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بارک اللہ، تقبل اللہ، سنتی خوش رہیے، سلامت رہیے، بہت خوبی کے ساتھ، پرفیکشن کے ساتھ آپ ہمیشہ پڑھتی ہیں۔ جناب آج کی محفل نعت و منقبت بسلسلہ یوم صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ طبقہ نسواں ہیں، طبقہ خواتین ہیں، تو اپنے اپنے لیول پہ اپنے اپنے حساب سے اپنی اپنی عقیدتیں سب بہنوں نے پیش کرنے کی سعی کی ہے۔ پروردگار سے دعا ہے کہ ہم سب کی کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں، یعنی جو غلطیاں ہو گئیں مولا، تو انہیں درگزر کرتے ہوئے، نظر انداز کرتے ہوئے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، کیونکہ تو سب سے پیارا، اور جو ذکر کرتا ہے تیرے پیاروں کا تو ان سے خوش ہوتا ہے، تو تو سب سے خوش ہو، سب سے راضی ہو، اور نیکیاں کرنے کی توفیق دے، نیکوں میں رکھ، اور نیکوں کے ساتھ ہی ہم سب کا خاتمہ ہو۔ جناب آج کے لیے بس اتنا ہی، اور آخر میں چاہوں گی کہ انیس العارفین، رئیس العاشقین، امام المتقین، تاجدار صداقت، صاحب غار و مزار، رفیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امیر حج، پہلے امیر حج، خلیفہ اول سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ امیر المؤمنین ہیں، خلیفۃ المسلمین ہیں، آپ کی بارگاہ میں، بلکہ میں کوشش یہ کرتی ہوں کہ ڈاکٹر صاحبہ میں آپ کی سمت آؤں اور آپ دعا فرمائیے، اور اسی پہ ہمارے پروگرام کا اختتام ہو۔ میری جانب سے فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وسلم۔ یا الہ العالمین، یا رب العالمین، شرکائے محفل نے محبتوں سے عقیدتوں کے نذرانے پیش کیے، یا رب العالمین اہل محفل کی جانب سے، ناظرین و سامعین کی جانب سے، انتظامیہ کی جانب سے اس ذکر پاک کو، اس محفل پاک کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ کوئی بھول چوک ہو گئی ہو ہم سے، کوئی کوتاہی ہو گئی ہو، تو اے اللہ تو غفور رحیم میں معاف فرما۔ یا الہ العالمین، یا رب العالمین، اسے ہدیتاً نذرانتاً رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ذیشان میں پیش کیا، سے زیور قبولیت سے آراستہ فرمائیے۔ یا الہ العالمین، آقا علیہ السلام کی طفیل تمام انبیاء، رسول، پنجتن پاک، خلفائے راشدین، تمام صحابہ، تابعین، تبع تابعین، صدیقین، شہداء کی بارگاہ میں پیش کیا، قبول و منظور فرما۔ خصوصی طور پر سیدنا صدیق اکبر عتیق و صدیق کی بارگاہ میں پیش کیا، قبول و منظور فرما۔ یا الہ العالمین، یا رب العالمین، یا ارحم الراحمین، گناہگار ہیں، خطاکار لوگ ہیں، اے بار الہ، اللہم اغفر لی ورحمنی وعدنی وعافنی ورزقنی، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہمیں ہدایت عطا فرما، اے اللہ متقی لوگوں میں شامل فرما، صالحین میں شامل فرما، یا رب العالمین، یا ارحم الراحمین،
اے بار الہ ہماری نمازوں میں خشوع و خضوع عطا فرما، ہمیں قرآن کی تلاوت کا نور عطا فرما، ہمیں اس کا فہم عطا فرما، اس پر عمل کرنے کی قوت عطا فرما۔ یا اللہ تمام دکھی دلوں کے دکھوں کو دور فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا الہ العالمین، یا رب العالمین، ملک پاکستان کی حفاظت فرما، ملک پاکستان کو نیک قیادت، نیک حکمران نصیب فرما۔ یا الہ العالمین، فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما۔ یا اللہ جہاں جہاں کئی مسلمان ذلت و رسوائی کا شکار ہیں، اے اللہ انہیں فتح و نصرت عطا فرما۔ یا رب ذوالجلال، مسلمانوں کو اتحاد کی دولت سے نواز دے، اے اللہ مسلمانوں کو متحد کر دے۔ یا الہ العالمین، یا رب العالمین، ہم سب کو ہدایت عطا فرما۔ یا اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما، ہمارے گناہ صغیرہ گناہ کبیرہ معاف فرما۔ یا اللہ، یا میرے پاک پروردگار، ایک ایک فرد کے لیے دعا گو ہوں مولا جنہوں نے اس محفل کے انتظامات میں دام درم میں سخن اپنا حصہ ڈالا۔ یا اللہ ان کی کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، سب کو صحت و تندرستی عطا فرما۔ تمام دیکھنے والوں کے لیے، سننے والوں کے لیے بھی دعا گو، اے اللہ سب کو آفات و بلیات سے محفوظ فرما، شیاطین کے شر سے محفوظ فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنتم وفی الآخرت حسنتم وقنا عذاب النار۔ یا الہ العالمین، صدیق اکبر کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا ہر ایک کو حج اور عمرے کی سعادت نصیب فرما۔ مولا وقت نزا کلمہ نصیب فرمانا۔ مولا مدینہ پاک میں 2 گز زمین نصیب کرنا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی ونور عرشی وزینت فرشی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وسلم۔ حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔